السلام علیکم۔ آج جو سورہ ہم لوگ پڑھنے والے ہیں اس سورہ کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ یہ قرآن کی دوسری سورہ ہے اور قرآن کی سب سے بڑی سورہ بھی یہی ہے۔ اس سورہ کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ بقرہ کا میننگ آپ لوگوں کو پہلے سے معلوم ہے کہ بقرہ کاؤ کو بولتے ہیں، اور اس سورہ کا نام بقرہ اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ فرسٹ پارے میں ایک سٹوری آئی ہے جس میں بقرہ کا ذکر کیا گیا ہے، تو اسی پرپس سے اس کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورہ کا نازل ہونے کا، اس سورہ کا ریویل ہونے کا، اترنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں 4 گروپس کا ذکر کیا ہے۔ 4 ٹائپ کے گروپس اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائے ہیں۔ ایک گروپ تو وہ ہے جس کو ہم لوگ مؤمنین کے نام سے جانتے ہیں۔ مؤمن وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین رکھتا ہے اور ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ دوسرا گروپ وہ ہے جس کو ہم لوگ کفار اور مشرکین کہتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے۔ تیسرا گروپ منافقین کا ہے۔ منافقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں، مومن تو کہتے ہیں، لیکن ان کا دل اس پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ صرف زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن دل ان کا مسلمان نہیں ہوتا، وہ منافقین ہیں۔ اور چوتھا گروپ جو ہے وہ جیوز، یہودیوں کا ہے، جس کو آپ اہل کتاب بھی بولتے ہیں۔ یہودی یہ دین کے پہلے سے معلومات رکھنے والے تھے، یہ دین کو پہلے سے جانتے تھے، کیونکہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جس میں بہت سارے نبی آئے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے نبیوں کی تعلیم کو بھلا دیا اور اپنی من گھڑت، اپنے دل سے بنائے ہوئے دین پر عمل کرنے لگے۔ تو یہ 4 ٹائپ کے گروہ، 4 ٹائپ کے گروپس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں کیا ہے۔ اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں۔ اس سورہ کی جو سب سے پہلی آیا ہے وہ ہے الف لام میم۔ الف لام میم اور ان جیسے بہت سارے حروف آپ جانتے ہیں جو بہت ساری سورہ کے سٹارٹنگ میں آئے ہیں، جیسے آپ نے پڑھا ہوگا قاف، نون، یاسین، طٰہٰ، الف لام میم صاد، اور ایسے بہت سارے ورڈز۔ ان سارے حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا نام حروف مقطعات ہے، اور حروف مقطعات کے بارے میں یہ چیز کلیئر کر لینا چاہیے کہ اس کا میننگ، اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے الف لام میم جو آپ کے سامنے اسکرین پہ لکھا ہوا ہے، وہاں پر اس کا کوئی میننگ نہیں لکھا گیا، وہاں پہ صرف الف لام میم لکھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ حروف مقطعات، اس کا میننگ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں معلوم ہے۔ سورہ بقرہ کی جو دوسری آیت ہے جو میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ پہلے اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن دیکھ لیں۔ ذَلِكَ that، الکتاب the book، لا no، ریب doubt، فیہ in it، ہدن a guidance، للمتقین for the God conscious۔ اس ٹرانسلیشن اس طرح ہے: This is the book about which there is no doubt، a guidance for those conscious of Allah۔ یہاں پر ذالک الکتاب لا ریب فیہ جو آیت آئی ہے، اس میں الکتاب کا مطلب ہے قرآن، یعنی یہ جو قرآن آپ کے سامنے ہے، جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، اس میں کسی بھی ٹائپ کا کوئی شک، کوئی ڈاؤٹ، کوئی غلطی نہیں ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جو کتابیں نازل فرمائیں، جس کو ہم لوگ جانتے ہیں کہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن۔ تو قرآن سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں تو لوگوں نے اس کی حفاظت نہیں کی، اور اس نے اللہ کے کلام کو، اللہ کی باتوں کو لوگوں کی باتوں سے بدل دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ ان جیسی کتابوں کی طرح، ان 3 کتابوں کی طرح جو پہلے نازل کی گئیں، قرآن ویسا نہیں ہے، اس میں کسی بھی ٹائپ کا کوئی شک نہیں ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کریں گے، اور اس میں قیامت تک کوئی چینج نہیں آئے گا۔ تو اسی لیے یہاں پہ بتایا گیا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو کتاب ہے آپ کے سامنے، اس میں کسی بھی ٹائپ کا کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، اور یہ گائیڈ کرنے والی ہے، یہ راستہ دکھانے والی ہے متقیوں کو۔ اب متقی کسے بولتے ہیں؟ متقی بولتے ہیں ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد کھانا کمانا نہیں، ان کی زندگی کا مقصد یہ ہے اپنے رب کو راضی کرنا، اپنے رسول کی پیروی کرنا، اپنے رسول کو فالو کرنا، ان کو ہم متقی کہتے ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن اس طرح ہے الذین دوز who یؤمنون believe بالغیب in the unseen ویقیمون and establish الصلاة the prayer ومما and out of what رزقناہم we have provided them ينفقون they spend۔ Translation: who believe in the unseen, establish prayer and spend out of what we have provided for them۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہاں پر جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو 4 گروپس کا ذکر کیا ہے اس میں پہلا گروپ مؤمنین کا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر مؤمنین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ مؤمنین کون ہوتے ہیں۔ تو مؤمنین وہ ہیں جو انسین، جو غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ غیب کے بارے میں جیسے ہم کو معلوم ہے، سب سے پہلا اللہ پر ایمان لے کر آنا۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ہم اللہ پر ایمان لے کر آئیں۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا لیکن ہم فرشتوں پر ایمان لے کر آئے کہ فرشتے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے، ایسا کریشن ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا اور وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کر آئے، ہم نے اللہ کے رسولوں کو نہیں دیکھا لیکن ہم اللہ کے رسولوں پر ایمان لے کر آئے۔ تو مومن کی صفات یہ ہے کہ وہ ان چیزوں پر ایمان لے کر آئے جس کے بارے میں اس کو اس کے رسول سے معلوم ہوا اور اس نے اس بات کو مان لیا۔ اللہ پر ایمان لے کر، اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ایمان لے کر آ گئے۔ اسی لیے تو ہم کو بتایا گیا ہے، اگر آپ کو یاد ہو ایمان مفصل، تو اس میں 7 چیزیں ہیں جو مسلمان، جو مؤمنین اس پر یقین رکھتے ہیں۔ آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، وملائکتہ، اور اینجلز پر، فرشتوں پر، ورسلہ، اس کے رسولوں پر، وکتبہ، اس کی کتابوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان لے کر آیا، قیامت کے دن پر ایمان لے کر آیا، والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اور تقدیر پر ایمان لے کر آیا۔ اب تقدیر جو لکھا گیا ہے، اچھا اور برا، سب چیزیں اللہ ہی کی طرف سے، میں اس پر ایمان لے کر آیا۔ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس پر ایمان لے کر آیا۔ تو مومنین کی صفات یہ ہے کہ وہ انسین چیز پر ایمان لے کر آتا ہے، انسین پر ایمان لے کر آتا ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، نماز اسٹیبلش کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا؟ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے دل میں اللہ سے محبت رہتی ہے کہ میں اپنے پروردگار کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے، اپنے مالک کے سامنے، اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اس سے ڈرتے بھی ہیں کہ میری حاضری میرے رب کے سامنے ہے، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں۔ ان کا ذہن، ان کا دل اور دماغ اللہ کی طرف رہتا ہے، ان کی توجہ پوری اللہ کی طرف رہتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنے فیملی کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنے کاروبار کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اپنے بزنس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ایسا نہیں، وہ پورا دھیان ان کا اللہ کی طرف رہتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔
یعنی دل اور دماغ پورا ان کا اللہ کی طرف رہتا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. اور مومنین کی جو تیسری صفت بتا رہے ہیں, تیسری کوالٹی بتا رہے ہیں, وہ تیسری کوالٹی ہے کہ جو ان کو دیا گیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی خرچ کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ نے جو بھی آپ کو دیا ہے, آپ اپنے مال سے, اپنی دولت سے, اپنے علم سے, اپنے رزق میں سے, جس میں سے بھی چاہے آپ خرچ کریں. کیونکہ مومنین کے بارے میں جو کوالٹی بتائی گئی ہے کہ جو بھی چیز ان کو دی گئی ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں, دوسروں کو دیتے ہیں, دوسروں کی مدد کرتے ہیں. تو اس آیت میں مومنین کی 3 صفات بتائی گئی, 3 کوالٹی بتائی گئی. یؤمنون بالغیب, غیب پر ایمان لے کر آتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ان کو جو دیا گیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ کوالٹیز ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے اور پوری ہم کو ان کوالٹیز پہ عمل کرنا چاہیے. نیکسٹ جو آیت ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. What word translation? وَالَّذِينَ, and those who, يُؤْمِنُونَ, believe, بِمَا, in what, أُنزِلَ, sent down, إِلَيْكَ, to you, وَمَا, and what, أُنزِلَ, sent down, min, from, قَبْلِكَ, before you, وَبِالْآخِرَةِ, and in the hereafter, whom they yuqinun, firmly believe. Translation: and who believe in what has been revealed to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and what was revealed before you, and of the hereafter they are certain in faith. اس آیت میں جو مومنین کی صفات بتائی گئی ہے وہ کیا ہے کہ وہ قرآن پہ یقین کرتے ہیں کہ جو کتاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے, وہ اس پر ایمان لے کر آتے ہیں. مومنین کی یہاں پر جو چوتھی صفات بتائی جا رہی ہے, جو فورتھ صفات, جو فورتھ کوالٹی ہے, وہ کیا ہے کہ مومنین وہ ہیں جو یقین کرتے ہیں یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی کتاب ہے. وہ کفار مکہ کی طرح نہیں کہتے کہ محمد تو اپنے دل سے گھر سے بنا کر لے کر آ رہے ہیں, یہ جو آیتیں ہمارے سامنے آ کر پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, یہ کوئی اللہ کی کتاب نہیں ہے, یہ اللہ کی آیتیں نہیں ہیں, یہ تو خود گھر پہ بیٹھ کر بنا رہے ہیں, اپنے دل سے بنا کر لے کر آ رہے ہیں. تو مومنین کبھی ایسا نہیں بولتے. مومنین کہتے ہیں یہ ساری چیز, ساری آیتیں, ساری سورہ, پورا قرآن اللہ کی کتاب ہے, اور جو اس سے پہلے کتابیں نازل کی گئیں اس پر بھی یقین کرتے ہیں کہ وہ ساری کتابیں اللہ کی کتابیں تھیں, لیکن لوگوں نے اس کی حفاظت نہیں کی. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون, اور وہ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. مومنین کی ایک اور کوالٹی کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. ان کو یقین ہے اس بات کا کہ وہ دنیا میں جو آئے ہیں, دنیا یہاں پر جو بھی وہ کام کریں گے اس کا جواب ان کو اللہ کو دینا ہے. قیامت کے دن آخرت میں ان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, اللہ ان سے سوال کریں گے, وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں. تو یہ مومنین کی صفات ہیں جو قرآن کے اندر بڑے ہی اچھے انداز میں بتا دی گئی ہیں. تو ہم کو دیکھنا ہے کہ وہ کوالٹیز ہمارے اندر ہیں یا نہیں, کہ ہم ان کوالٹیز کو صحیح طریقے سے فالو کرتے ہی نہیں کرتے. اگر نہیں کرتے تو ہم کو بہت آج سے ہی یہ چیز شروع کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو مسلمانوں کی, جو مومنین کی کوالٹیز بتائی ہیں وہ ساری کوالٹیز ہمارے اندر ہوں. ہم غیب پر بالکل سچے دل سے ایمان رکھیں, نماز کو قائم کریں, صرف نماز پڑھیں نہیں, نماز کو قائم کریں. میں نے آپ کو بتایا کہ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا ہے, اور جو اللہ نے ہم کو دیا ہے جو بھی اس میں سے خرچ کریں. اور پھر ہمارا یقین ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اور جسے پہلی آیت میں بتایا ہدی للمتقین, یہ اللہ کی کتاب ہے, اور اس سے فائدہ کون اٹھائے گا, یہ کس کو گائیڈ کرے گی, کس کو رہنمائی کرے گی, کس کو صحیح راستہ بتائے گی. جو متقی ہوں گے, جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے, جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے, وہی اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور ہم کو یقین رہنا چاہیے کہ اللہ نے آسمانی کتابیں 4 ہیں, تورات, زبور, انجیل, قرآن, یہ چاروں اللہ کی کتابیں. ہم کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون, اور واپس سے
ہم کو قیامت کے دن پر یقین ہونا چاہیے کہ ہم کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یہ صفات ہمارے اندر آنا چاہیے. تو آج کا جو لیسن تھا ہمارا وہ یہی تھا کہ مومنین کی صفات ہم نے دیکھی کہ مومنین کی صفات کیا ہے. تو آپ لوگ یہ ورڈز میننگ یاد کریں, یہ ٹرانسلیشن یاد کریں, اور اس کے علاوہ انشاءاللہ 1-2 دن کے بعد میں آپ لوگوں کو ایسے ہی سیم شیٹ میں آپ کو بھیجوں گا جس میں صرف میننگز نہیں ہوں گے. آپ ورڈ پڑھیں گے اور اس کے آگے اس کا میننگ ٹائپ کریں گے, اور ٹائپ کرنے کے بعد آپ اس شیٹ مجھے واپس سے سینڈ کریں گے. تو اس کو میں چیک کروں گا کہ آپ نے یاد کیا یا نہیں کیا. پھر ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ آیتیں پڑھیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.